أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے نسخ وغیرہ پر یہودیوں کے اعتراضات کا ذکر فرمایا گیا۔ اب ان کے اعتراضات کے مقصود کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں، در حقیقت انہیں خود کوئی شبہ نہیں، وہ تو محض تمہارے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کے لیے اعتراضات کرتے ہیں تاکہ تم ایمان چھوڑ کر پہلے کی طرح کافر بن جاؤ، اور وہ یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں حسد کی جلن ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پہلے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تمہارے ایمان کے چھیننے والے بہت سے دشمن ہیں، اب ان کو حفاظت ایمان کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نماز، زکوٰۃ وغیرہ نیک اعمال سے ان کی حفاظت کرو۔ تو آئیے پہلے ان دو آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب، ود چاہتے ہیں، کثیر بہت سے لوگ، من اہل الکتاب من سے، اہل الکتاب کتاب، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش، یردونکم وہ پھیر دیں تمہیں، یردون وہ پھیر دیں، کم تمہیں، یردونکم وہ تمہیں پھیر دیں، من سے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، بعد ایمان کم تمہارے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کافر ہونے کی حالت میں، حسدن حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم من سے، عند پاس موجود، انفسہم اپنے دلوں میں، انفسی نفس کی جمع ہے، جان، دل، ہم ان کے یعنی اپنے، انفسہم اپنے دلوں میں، من بعد ما تبین من سے، بعد اس کے بعد، ما جو، تبین ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق حق، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، فاعفو تو تم معاف کر دو، چھوڑ دو، واسفحوا اور درگزر کرو، واو کا معنی اور، اسفحوا درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ، یأتیہ لائے، اللہ بِأمرہ اپنا حکم، بِأمرہ اپنا حکم۔ تو تم انہیں معاف کر دو، چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ ان اللہ، ان بے شک، اللہ علی کل شیء ہر چیز پر، علی پر، کل ہر، شیء چیز، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، واو کا معنی اور، اقیموا قائم رکھو، الصلاۃ نماز، وآتوا واو کا معنی اور، آتوا ادا کرو، دو، الزکاۃ زکوٰۃ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، وما تقدموا لانفسکم، واو کا معنی اور،
ما جو تقدمو تم آگے بھیجو لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے، لِأَنفُسِكُمْ لام کی معنی ہوتے لیے، انفسی نفس کی جمع ہے، جان، کم اپنی یعنی اپنی جانوں کے لیے، من خیرن من کوئی، خیرن بھلائی، تجدوہ تم پاؤ گے اسے، تجدو تم پاؤ گے ہو اسے یعنی بھلائی کو، عند اللہ اللہ کے پاس، عند پاس اللہ اللہ کے، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، ان بے شک اللہ اللہ بما اس کو جو، بما اس کو جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ تفسیر نعیمی اور تفسیر خازن میں اس آیہ کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی، تو انہوں نے سختی سے اسے رد کر دیا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس واقعہ کی خبر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ تو اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں، یہ حسد کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بہت بڑا عیب ہے، اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو یا فرمایا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ اور حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے، کہ تفسیر خازن میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا اثر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنہ سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ نہ تو حسد میں داخل ہے اور نہ ہی حرام ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ فاعفو، تم معاف کرو، واصفحوا، اور درگزر کرو۔ کفار کے ساتھ جنگ کے ذریعے بدلے لینے کے بجائے نرمی کی تمام آیات کا یہ حکم کہ وہ جہاد کے آیتوں سے منسوخ ہیں، جیسا کہ اس حکم کے آخر میں خود فرمایا یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور وہ حکم جہاد اور قتال کا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ
تم انہیں چھوڑ دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اور اس سے اگلی آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ تو یہاں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی دینی یا دنیاوی اہم کام میں مصروف ہو، اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ عین حالت جہاد میں بھی نماز خوف کا حکم موجود ہے۔ تو طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور تقوی کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی نیکی کی دعوت میں یا علم دین کے حصول یا کسی دوسرے اہم دینی کام میں مشغول ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی اصلاح سے غافل نہ رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے احکام کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔